آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. اس وقت وزیر خزانہ اسحاق ڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. جاتے تھے، یہ ایک شرمناک بات ہے. آپ سعودیہ گئے، آپ یو اے گئے، آپ امریکہ گئے، آپ جس ملک میں گئے، آپ نے ملک کو بدنام کیا. آپ نے کہا کہ ہمارا قرضہ 30,000 ارب ہے، حالانکہ وہ پبلک ڈیٹ نہیں تھا، وہ لائبلٹیز ادائیگیوں سمیت ہے جو کہ اسٹیٹ اپنے یعنی حکومت پاکستان نہیں ادا کرتی. وہ جو ادارے ہیں ان کا، لیکن آپ نے ایڈ کیا، چلے اسی پہ لے لیتے. آپ نے کہا جی 30,000 ارب پہ مجھے ملا. 30,000 ارب پہ انہوں نے 10 سال میں قرضہ لے گئے. 6,000 ارب تھا مشرف کے زمانے میں. مشرف صاحب کو 38 بلین ڈالر جو ہے وہ دوسرے ممالک سے ملا، ان کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں تھی. ہم اس وقت وار آن ٹیرر کے اگینسٹ پارٹنر تھے یہ ملک جو تھا. لیکن یہ جو قرضہ آپ 10,000 ارب کم کرنے آئے تھے، یعنی قرضہ اس وقت 24,958 بلین تھا، میں اس کو 25,000 راؤنڈ آف کر کے کہتا 25,000 ارب تھا، اور ادائیگیاں جو تھی وہ ذرا 30,000 ارب سے کم تھی. لیکن آپ کو شوق تھا کہ میں 30,000 ارب ساری دنیا کو پاکستان بدنام کروں. جاتے تھے آپ سرمایہ کاری کی کانفرنسز میں اور آپ کہتے تھے کہ پاکستان کا قرضہ 30,000 ارب ہے، یہ ڈیٹ سسٹین نہیں کر سکتا، یہ ملک بالکل. دوسرا آپ کہتے تھے وہاں کرپشن کا انبار لگا ہوا ہے سیاستدانوں میں، یہ ملک کرپٹ ہے. اور تیسرا آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، آپ کہتے تھے کہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں. کوئی ایک بیوقوف ہی ہوگا جو آپ کا قرضے کا نیریٹو سنے گا، جو آپ کے یعنی کرپشن اپنے ملک کی بدنامی سنے گا، اور اس کے بعد کہے گا میں پاکستان میں جا کے انویسٹ کروں. اور اس کا ایک ثبوت ہے. ہمارے زمانے میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی جو 1,700 ملین ڈالر تھی، وہ 2,780 ملین ڈالر پر ہم چھوڑ کے گئے ہیں. آپ اس کو کہاں چھوڑ کے گئے ہیں؟ 1,868 ملین پہ. خان صاحب فگر چیک کریں. یہ آ کے جنرل لیکچر نہ دے قوم کو، آپ کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے. اس ملک کی تباہی آپ ذمہ دار ہیں، آپ کی حکومت ذمہ دار ہے، آپ کے ساتھی ذمہ دار ہے. اور میں آپ کو آپ کی ذرا دکھاتا ہوں. آپ کو بڑا ایک اچیومنٹ کا شوق تھا. آپ کے دوسرے سال اور تیسرے سال کے نکالے ساری لائبریری سے ویڈیوز اور آپ کے انٹرویوز. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا، ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا. صرف ایک ہی چیز تھی آپ کے پاس. آپ نے دیکھا کہ آپ نے کہاں چھوڑا ہے. ہمارا اگر آخری سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ اگر 19.2 بلین تھا، میں آپ کو نمبرز بھی بتا دوں، ایوریج نکالیں گے تو بالکل انریزنیبل نہیں ہے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہلے سال کا 3.1 بلین تھا ڈالر، دوسرے سال 2.8 ارب تھا، تیسرے سال 5 بلین ڈالر تھا، چوتھے سال 12.3 بلین ڈالر تھا، اور جو آپ نے ڈرامہ کیا ساری دنیا میں 19.2 بلین ڈالر تھا. آپ کو کیا پتا کہ آپ نے کتنی ضرب عضب لڑی ہے پاکستان کے لیے، فائنانس کی ہے، آپ نے کتنے رد الفساد فائنانس کیے ہیں، آپ نے کتنی سیکیورٹی آپریشن فائنانس کیے ہیں اپنے زمانے میں، یہ آپ نے کتنی لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے. مسلم لیگ نون کو تو میاں نواز شریف کی قیادت میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملی تھی. دیہاتوں میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملی تھی. اس کو کیا مفت میں ختم ہو جانی تھی؟ کہ آپ نے کیپٹل انویسٹمنٹ نہیں کرنی تھی؟ ہمیں پتا ہے کہ چوتھے سال میں آپ کو میں نے نمبرز بتائے ہیں، لیس دین ایوریج پہلے 3 سال کی 4 ارب ڈالر سالانہ ہے. چوتھے سال اور پانچویں سال ہماری 12.5 بلین ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا. یہ تاکہ پاکستان کے عوام کو اندھیرے ختم ہو، وہاں روشنیاں آئیں، پاکستان ترقی کرے. اپنے ضرب عضب کے خلاف جو حوالے سے رد الفساد کے حوالے سے، سیکیورٹی آپریشنز کے حوالے سے ہم نے جان بوجھ کے خرچ کیا کہ ان چیزوں کو عوام کو ایک امن اور سلامتی دی جائے. آپ نے تو یہ کچھ نہیں کیا. پھر آپ کیسے 17.4 ارب ڈالر پہ آپ چھوڑ کے گئے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کا. یہی ایک آپ کی یہ آپ اپنا کلیم کیا کرتے تھے. اور دوسرا بھی میں بھی بتاتا ہوں، آپ ایکسپورٹس کلیم کرتے تھے. یعنی وہ ہمارے زمانے میں جو ایکسپورٹ کا قریب 25 ارب ڈالر تھی اور 25 پہ ہم نے چھوڑا. آپ نے کہا جی یہ دیکھو میں نے اس کو 32 ارب پہ پہنچا دیا. کیسے پہنچا دیا؟ آپ نے 400 ارب روپیہ 1% پہ دیا، اور ری فربشنگ، رینوویشن اور ایکسپینشن آف دی انڈسٹری کے لیے دیا. اور اس سے اور انٹرنیشنل پرائسز، یونٹ پرائسز زیادہ ہوئی. آپ اپنی کوانٹٹی دیکھیں. بات یہ ہے کہ آپ کو سچ بولنا چاہیے. یا تو آپ کو علم نہیں ہے،
یا آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ جھوٹ بتایا جاتا ہے. آپ کے زمانے میں جو امپورٹس ہیں وہ $72 بلین پہ گئی, جو ہمارے زمانے میں $55 بلین تھی. آپ کے زمانے میں جو ایکسپورٹ تھی وہ میں نے جیسے عرض کیا تو اس میں اضافہ ہوا, لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے. ہم نے $24.8 بلین پہ چھوڑی ایکسپورٹ, اور آپ نے 32 بلین پہ لے کے گئے. یس ٹھیک ہے, اس کو ہم مانتے ہیں. دو چیزیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ایکسپورٹ آپ کلیم کرتے تھے, یہ دو. باقی ہر انڈیکیٹر کا آپ نے بیڑا غرق کیا. پاکستان کی معاشی تباہی ہر طرف رائٹ لیفٹ سینٹر آپ نے کی, اور صرف یہ دو چیزیں تھی جس میں آپ نے بہتری دکھائی, لیکن ایک کو جاتے جاتے اس کا بھی بیڑا غرق کر گئے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ قریباً $17.5 ارب پہ خود بھی چھوڑ کے گئے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کا اس ملک میں جو دوسری تباہی ہوئی, آپ نے جب روپے کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اس کو کھلا چھوڑا, اور اس کے بعد اس کی جو انفلیشنری امپیکٹ تھا, جو اس کے یعنی نتیجے میں مہنگائی آنی تھی, وہ آسمان پہ چلی گئی. ایک طرف آپ کے قرضوں میں بے پناہ اضافہ, 25,000 ارب جو ہے وہ 44,000 ارب پہ چلا گیا. آپ کا پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹی 30,000 ارب سے 55,000 ارب پہ چلا گیا. اب آپ کو جس پیمانے سے ناپیں آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف پبلک ڈیٹ جو 25,000 سے 44.5 پہ گیا, 19,500 ارب پہ اضافہ ہوا, اور دوسری طرف جو آپ کا شوقیہ فگر تھا جو ساری دنیا میں جا کے 30,000 ارب کے آپ پرچار کرتے تھے, وہ 55,000 ارب پہ چلا گیا. 25,000 ارب کا اضافہ ہو گیا. آپ تو 10,000 ارب کم کرنے کے لیے آئے تھے. آپ کے قرضوں کی ایک ہسٹری بن چکی ہے جو کہ 75 سال میں نہیں بنی. آپ نے قریباً 75% کے قریب قرضوں میں اضافہ کیا اپنے صرف 4 سالہ دور میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرضوں میں اضافہ, اس طرف آپ کا روپے کو کھلا چھوڑنا, مہنگائی آسمان پہ جانا, یہ ساری چیزیں جو اس نے تباہی کر دی ہے پاکستان کی معیشت کی, اور عوام کی کمر توڑ دی. تو آپ ذرا جب بات کریں تو حقیقت سامنے رکھا کریں نیازی صاحب, یہ کوئی مناسب نہیں ہے. ہم نے پالیسی ریٹ جو تھا, یعنی جو بیس بینک کا انٹرسٹ ریٹ جسے کہتے ہیں, وہ ہم نے جب ٹیک اوور کیا تو 9.8% تھا. جب ہماری حکومت نے اس کو ہینڈ اوور کیا تو یہ 6.5% تھا. یہ جب میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑا تو یہ قریباً 5.5%. جب میاں نواز شریف کے بعد چند مہینے ہمیں ملے شاہد خاقان نوازی صاحب کے, تو یہ 6.5% پہ ہم چھوڑ کے گئے. وہ جو 6.5% کا ریٹ ہے آپ 14.25% پہ لے گئے. بیس ریٹ 14.25% پہ, وہ تھی ایک اور تباہی کا, اس ملک میں تباہی کا بیس بنانا, اور اس ملک کی آئندہ آنے والے کئی سالوں میں اس تباہی کا اثرات چھوڑنا. اسی طرح آپ نے جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کہتے تھے, ہم نے تو بہت امپروو کر دی تھی, ہماری جی ڈی پی بہت بڑھ گئی, اس لیے ڈیٹ ہمارا قرضہ کوئی اتنا برا نہیں ہے. ہم نے 63.7% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی چھوڑا تھا, قرضہ جی ڈی پی کے پرسنٹیج کے حوالے سے. آپ نے اس کو بھی 73.5% پہ چھوڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی بار بار غلط بیانی اور جھوٹ اور اس طرح کی جو آپ کے نمبرز ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے. آپ یا تو لائیو مذاکرہ کر لیں اور آپ لے آئیں اپنے سارے نمبر, ساتھ اکنامک سروے بھی رکھ لیں, اسٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹس بھی رکھ لیں, اور ہم بحث کر لیتے ہیں, لیکن عوام کو گمراہ مت کریں. آپ نے کہا جی کہ شوکت ترین صاحب نے بات سمجھانے کی کوشش کی, اور وہ بھی سمجھ نہیں آئی. کیا بات سمجھانے کی کوشش کی نیازی صاحب؟ جا کے پی کے وزیر خزانہ کو اور پنجاب کے وزیر خزانہ کو یہ کہا کہ آئی ایم ایف کو کوآپریٹ نہ کرو. اس کی ساری جو ہے آڈیو لیک تو آ چکی ہیں, وہ تمام بات چیت تو آ چکی ہے, وہ تو غداری کے زمرے میں آتی ہے ایسی چیز. یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نے تو نہیں کیا تھا, یہ آپ نے کیا تھا, یہ آپ کا پسندیدہ معاہدہ تھا. لیکن جو آپ کی عادت ہے, جب آپ کو پتا چلا کہ میں اب جا رہا ہوں, تو آپ نے جو بین الاقوامی کمٹمنٹس کی تھی آئی ایم ایف وغیرہ کے ساتھ, آپ نے اس کو ڈس اون کر دیا. آپ نے بلکہ جو جتنا پرفارم کیا تھا اس کو ریورس کر دیا. آپ نے لینڈ مائنز بچھا دی پاکستان کی معیشت میں. اور اگین کہ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد آپ کو فارغ کیا جاتا, اور اگر اسی وقت جنرل الیکشن ہوتے, پاکستان پتہ نہیں کس نہج پہ آج پہنچ چکا ہوتا, لیکن آپ کو لوگ یعنی مار رہے ہوتے فزیکلی. وہ تو آپ خدا کا شکر کریں کہ ایک بہت بڑا فیصلہ اپوزیشن نے کیا
کہ ہم سیاست قربان کر کے ریاست کو بچاتے ہیں. ہم عوام اس 23 کروڑ عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. کوئی بات نہیں اگر ہمارے سیاسی کیپٹل میں نقصان ہوگا. تو آپ شوکت ترین صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے, آئی ایم شیور کہ اگر آپ نے نہیں سنی تو وہ آڈیو لیک جو ہوئی ہے سن لیں. تو انہوں نے کیا کہا دو وزیر خزانہ کو کہ جی آپ کوپریٹ نہ کریں آئی ایم ایف کے ساتھ. جب یہ حکومت آ چکی تھی تو پروگرام بھی آپ نے کیا, اور پروگرام 2019 میں کیا. 3 سال کا پروگرام ہوتا ہے, وہ پروگرام آپ مکمل نہیں کر سکے. وہ آج بھی ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے. اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل ہوا ہے, وہ 2013-2016 ہے. میاں نواز شریف صاحب نے جب اوتھ لی 5 جون 2013 کو, 7 جون کو کابینہ نے لی, 12 جون کو ہم نے بجٹ پیش کر دیا. ہم نے 4 جولائی کو سٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیا آئی ایم ایف کے ساتھ. آپ نے تو 1 سال لگا دیا تھا, آپ نے تو خودکشی کر لینی تھی وہاں جانے کی بجائے. لیکن آپ تو آج بھی خودکشی کا لفظ بھی آپ کو شاید بھول گیا ہو کہ میں نے کیا کہا تھا عوام کو, اور وہ ڈاکومنٹڈ ہے, وہ لوگوں کے پاس سکرین موجود ہے, اسکرین شاٹس. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو معیشت پہ ڈوبتی چھوڑ کے آپ گئے تھے, وہ اس کی تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں. وہ اور یہ معیشت یہ کوئی بجلی کا سوئچ آن سوئچ آف بٹن نہیں ہے کہ میجک وینڈ نہیں ہے. ہم نے 5 سال محنت کر کے پاکستان کو وہاں لا کے کھڑا کیا تھا. آپ نے 4 سال لگا کے اس کی تباہی آپ نے کی ہے. تو یہ سال لگتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں. اور پہلے جو آپ نے تباہی کا جو ایک چھوڑا سائز اور جو اس کی سپیڈ, وہ ابھی جاری ہے. ہم اس کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم لگے گا. اور یہ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت بڑی اپنی قربانی تمام پارٹیاں دے رہی ہیں اپنے سیاسی کیپٹل کی. آپ کو تو چاہیے کہ جی مجھے حکومت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ خدا نہ خواستہ آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایٹم بم اس پہ گرے تو مجھے پرواہ نہیں ہے اس ملک پہ. یہ آپ کی حب الوطنی. تو میں ایک اور آپ کو ذرا بتاؤں, سٹاک مارکیٹ جو تھی وہ میاں نواز شریف کے زمانے میں یہ بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ تھی ساؤتھ ایشیا کی. چوتھے 2016-2017 میں یہ اس نے وہ اپنا یعنی اس جگہ اپنی اچیو کر لی جہاں اس کو بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ ڈکلیئر کیا گیا. اور دنیا کی 5ویں بہترین یعنی سٹاک مارکیٹ ڈکلیئر ہوئی. آپ کو پتا کہ آپ نے کیا کیا سٹاک مارکیٹ کے ساتھ؟ $100 بلین کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی. وہ $100 بلین کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ آپ نے $25 بلین پہ آ چکی ہے. اگر آپ سب چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ کا ضمیر ضرور ملامت کرے گا کہ میں نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے, میں نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑی تباہی کی ہے. آپ نے پاکستان کی کریڈیبلٹی کا بیڑا غرق کر دیا. کمٹمنٹس کی, ریٹن کمٹمنٹس کی, پروگرام نہیں ہوا. ہم نے تو 2013 میں شروع کیا, 2016 میں ختم کیا. پاکستان اپنا ترقی کے منازل طے کر رہا تھا. لوئسٹ انفلیشن, ون آف دی ہائیسٹ GDP گروتھ, لوئسٹ انفلیشن مین 4.6% 6.1%. میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ GDP گروتھ 6.5% جو ہے وہ پالیسی بیس انٹرسٹ ریٹ میاں نواز شریف نے جب چھوڑا 5.5% تھی. اور بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ساؤتھ ایشیا کی, قرضوں میں 63.7% آف دی GDP. یہ تو اور دنیا ساری تعریفیں کرتی تھی. یہی وہ اسلام آباد کا شہر تھا جہاں ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ بھی آیا. کسی حکومت میں یہ سارے لوگ نہیں آئے ایک دفعہ. جب میاں نواز شریف کی حکومت نے یہ پروگرام مکمل کیا اور پرفارمنس دکھائی تو سب نے, ورلڈ بینک پریزیڈنٹ ڈاکٹر کم آیا, کرسٹن لگارڈ MD جو ہے IMF وہ آئی, نکو جو ہے پریزیڈنٹ نکو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا آیا, AIIB بینک کا اپنا پریزیڈنٹ جن آیا, کون سا ادارہ ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا احمد محمد علی آیا. وہ بھائی سب آئے اور پاکستان کے کیپٹل میں دارالخلافہ میں بیٹھ کے پاکستان کی تعریفیں کی. اور دنیا کا جو بہترین جو جیٹرو ادارہ ہے جاپان کا, اس نے کیا کہا؟ پاکستان is likely to be the second choicest place for the foreign direct investment. نیازی صاحب, آپ نے کانسپریسی کے ساتھ جو یعنی انتخابات چوری کر کے آپ حکومت میں آئے تھے, اس کی بہت بڑی قیمت پاکستان کی عوام اور پاکستان ادا کر رہا ہے اور کرے گا. یہ ایک دم سے ختم نہیں ہوگا, یہ کر رہے ہیں ہم. لیکن ہم اپنا
तहम्मुल से अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान इसको रोकें और इसको दोबारा तरक्की की राह पे लगाएं, और इंशाल्लाह लगेगा। ये 2013 और जब 2017 का जब मुआवजा होता है तो दुनिया देखती है, दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया। आपने जैसे मैंने अर्ज किया कि आपकी जो एक और जो शाखसाना था सर्कुलर डेट, आप उसकी बात करते हैं। सर्कुलर डेट किधर था जब मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली, पीएमएलएन ने 503 अरब। सर्कुलर डेट हमने कहां छोड़ा? 1148 अरब। ये एवरेज कितने हुई साल की? 129 बिलियन, 129 अरब सालाना। आपने क्या किया? उस 1148 अरब को आपने 2467 2467 2467 अरब पे छोड़ा सर्कुलर डेट। उसकी एवरेज सालाना कितनी है? 330 अरब। एक तरफ 129 अरब सालाना, एक दूसरी तरफ 330 अरब सालाना। फिर आपने कहा कि बड़ी बड़ी गलत बयानी कीजिए, कीमतें यूरिया की बढ़ गई हैं और पता नहीं कितने अरब का नुकसान हो गया फार्मर का। एक्सक्यूज मी, कीमतें तो वही हैं 2000 अपना 350, और इससे पहले कीमत 2250 थी अपने पहले 6-7 महीने में। तो कौन सी कीमत बढ़ गई है? खान साहब जरा बताएं अवाम को और सबूत दें। तो मैं समझता हूं कि इसी तरह आपने कहा जी कि हमने 55 लाख नौकरियां दे दी। आपने कौन सी 55 लाख नौकरियां दी हैं? मुझे कोई आपका क्रेडिबल एविडेंस दिखाएं और कि 55 लाख नौकरियां दी हैं। आपके जो दौरे हुकूमत में जो नौकरियां थी वो 55 लाख का तो नंबर कहीं नहीं है। जो लेबर सर्वे है, जो डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान की, उसमें मैं वो देख रहा हूं, वो नंबर जो है वो तो नो वे नियर। आपका तो करीबन 33 मिलियन जॉब थी, जो है एक्चुअल नंबर जो ये देते हैं सर्वे वाले। तो आपका ये प्रॉब्लम है कि आप इसमें बिलीव करते हैं कि झूठ इतना बोलो कि लोग उसको सच समझे। आपने रिसेंटली एक व्हाइट पेपर भी इशू किया था, आपके तमाम अफलातूनों ने मिलकर बनाया था, झूठ का फलंदा था। और उसका मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। आपने कहा कि जी फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2018 में 7.6 था, हमने उसको रिड्यूस किया। आप झूठ बोल रहे थे, ये 5.8 था और ये आपने उसको 7.6 बना दिया। आपने कहा कि ये जो हमारा टैक्स का जो है इंक्रीज वो 3.7 ट्रिलियन से 5.5 हुई, और एक्चुअल नंबर जो है वो कुछ और कह रहे हैं पहले और दूसरे साल के आपके। आपने कहा कि जी 1.5% इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे 2018 में नीचे चली गई। वो आप मेरे ख्याल कुछ ही नॉर्मल नहीं है जब ये नंबर देते हैं। वो आपके जमाने में 1% गई थी, 0.97% टू बी प्रिसाइज। आपने $51 बिलियन का एक साल में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की तबाही की थी, उसको नुकसान किया था। इसी वजह से आपका जो नेट जीडीपी है आपके 4 साल में वो कितना बड़ा? $26 बिलियन। हमारा कितना बड़ा? $112 बिलियन। ये है फर्क आपकी परफॉर्मेंस में। आपने कहा जी कि डिस्काउंट रेट हमने 300 सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट उसमें कहा। आपने तो आपको तो 6.5% मिला था, आप तो 14.25% पे ले गए थे। ये आपका व्हाइट पेपर जो है उसमें ये कहा गया कि जी कीमतें जो है वो 100 से 200% जो है अब बढ़ गई हैं, लेकिन आपने अपना डाटा नहीं देखा। आपने ये नहीं देखा कि जी आपका डाटा सही है या नहीं है। आपके पास पाकिस्तान ब्यूरो स्टडीज के नंबर्स हैं, उसके सारा डाटा जो है वो साबित करता है कि आपका डाटा ठीक नहीं है। आप जो कहते हैं 55 लाख मैंने रोजगार मुहैया किए अपनी हुकूमत में, आप 32 लाख किया। आप यानी करीबन 22 लाख झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। भाई साहब ये को अच्छी बात नहीं है कि आप अपने को लीडर क्लेम करते हैं, लेकिन वो तो आपके बहुत ज्यादा यानी स्टोरीज और आ चुके हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपके आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको शीशा दिखाना चाहता हूं। आपने जितने अफलातून है अपने इकट्ठे कर लें, उनको कह के एक फिगर साबित करें ये झूठ है। खान साहब आपने फ्लड्स को आप मद्देनजर नहीं रखा। पाकिस्तान आपसे हुकूमत लेने के बाद अभी मईशत को ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। वर्स्ट फ्लड्स इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हुआ। आप उस वक्त सियासत कर रहे थे। आप मुझे एक जगह बताएं जहां आपने जाके सैलाब मुतासिन की खिदमत की हो।
اس حکومت نے تمام معاشی تباہی جو آپ چھوڑ کے گئے تھے اس کے باوجود 100 ارب کے قریب خرچ کیا ان متاثرین کے اوپر، ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ 25-25 ہزار روپے پر خاندان کو دیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ تو بڑی ٹیلیتھون کر کے اور وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. کیوں نہیں ان کے لیے کیا آپ نے؟ آپ اپنے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں، اس کو غلط یوزز کر سکتے ہیں. اکٹھا ہو رہا ہے زکوٰۃ کے نام پہ، آپ خرچ کر رہے ہیں سیاست کے نام پہ. آپ تو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، اس کو ذکر نہیں کرتا، آپ کو یاد ہے ساری سٹوری. تو بات یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے سچ بولیں، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ سیاست. نٹ شیل عمران نیازی صاحب، اس ملک کو پی ایم ایل این نے اور میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم 2016 میں اور 2017 میں دنیا کی 24ویں معیشت بنا دیا تھا، 24th اکانومی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پرائس واٹرہاؤس کوپرز دا گلوبل اتھارٹی کی رپورٹ ہے. نہیں ہے تو پڑھ لیں، ابھی گوگل کریں بیٹھ کے. اور پروجیکشن کیا تھی پاکستان کی جسے پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا؟ یہ 2030 میں یہ پاکستان دنیا میں جو پریمیم کلب ہے معاشی طاقتوں کی، G20 جسے کہتے ہیں، یہ اس میں شامل ہو جائے گا. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آئے تھے، آپ کو اتنا اچھا بیس ملا تھا، آپ اس کو ری بلڈ کرتے، کنسولیڈیٹ کرتے، اس کو آگے لے کے جاتے. یہ 20-30 کو آپ 2-4 سال کم کرتے. اگر ہمیں دوبارہ حکومت ملتی ہم شاید 2026-27 میں پاکستان کو G20 کا ممبر بنا دیتے. لیکن آپ نے پاکستان کو کہاں چھوڑا؟ آپ کو پتا ہے 47th اکانومی، 47ویں نمبر. آپ نے 50% تباہی کر دی. دنیا کی 24ویں معیشت کو 47ویں، یہ شرمناک ہے. یہ ہے نٹ شیل کہ پاکستان کو آپ نے کہاں لیا، 24ویں معیشت دنیا کی، اور 47ویں معیشت پہ آپ نے چھوڑا. اور اس کا سارا جو امپیکٹ ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. مہنگائی ہو، تباہی ہو، روپے کی قدر ہو، قرضے ہوں. یہ ملک 1750 ارب اس کا سالانہ انٹرسٹ اور ڈیٹ سروسنگ ہوتی تھی. آپ کی تباہی نے اس کو 5000 ارب پہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ ہے وہ پرابلم جو پاکستان کی عوام آج فیس کر رہی ہے. یہ ہے وہ پرابلم جس کی وجہ سے آئی ایم اپنی جو ہے ڈکٹیشن ہمیں دیتے ہیں، اور ہمیں آپ کے کیے ہوئے معاہدے کو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. نیشنل ساورن کمٹمنٹس کو ہم آپ کی جو کی ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں. جو آپ مہربانی کریں، اور آپ جب یہ لوگوں سے خطاب کریں، آپ جوش خطابت میں جھوٹ مت بولیں، جو کہ آپ پرانے عادی ہیں. آپ صادق امین نہیں ہیں، آپ کو پتا ہے. آپ کے اوپر اب وہ جب دوسروں کو جب چور کہتے ہیں تو یہ ڈیفٹنگ ہے کہ آپ کو ڈاکو کہا جائے، بہت بڑا ڈاکو کہا جائے. آپ کو تو اتنے بڑے سکینڈل نکل چکے ہیں، اربوں کو تو آپ نے ہیرے لے لیے لوگوں سے، آپ نے گھڑیاں بیچ دی ہیں. کیا کام نہیں آپ نے کیا. تو مہربانی کریں آئندہ، اگر آپ نے کہا جی 99 میں بھی اسحاق ڈار نے معیشت کا تباہ کر کے چلا گیا تھا، آپ کو شرم آنی چاہیے. اسحاق ڈار نے 6 نومبر 1998 کو معیشت سنبھالی تھی. ہم نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے وہ بھی بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ ایک طرف 5 ارب ڈالر کی پیشکش تھی پریزیڈنٹ کلنٹن کی میاں نواز شریف صاحب کو، اور دوسری طرف یہ تھا کہ ملک کو ناقابل تسخیر بنا دے ایٹمی دھماکے کر کے. انڈیا کا 5 دھماکوں کے مقابلے 6 دھماکے کیے. لیکن ہمیں پتا تھا ہمارے وہ معاشی پابندیاں لگے گی، ہمیں پتا تھا آئی ایم ایف پروگرام اپنا سسپینڈ کر دے گا، ہمیں پتا تھا کہ دنیا ہمیں پوری طرح سکویز کرے گی اور ہمیں یعنی سکرو کرے گی تاکہ ہم گوڈے ٹیک کے معافی مانگے کہ ہم نے کیوں ایٹمی دھماکے کیے. ہم نے تو وہ نہیں ہوا. 6 نومبر 1998 کو جب میں نے اپنا معیشت سنبھالی، 414 ملین ڈالر تھے اسٹیٹ بینک میں، 2 ارب ڈالر پے کرنے والے تھے. اور جب 30 جون تک ہماری اللہ کے فضل و کرم سے یہ 2.4 ارب ڈالر کے ریزروز تھے. 2 ارب ڈالر ادا کرنے کے بعد، اور اس وقت امپورٹ کا بل جو کہ ریزرو اس کے لیے ضروری ہے کتنے مہینوں کے، اس وقت ہماری امپورٹ 8 ارب سے ذرا اوپر تھی. یعنی آپ کے پاس آلموسٹ 3.5 مہینے کے ریزرو تھے. تو آپ خدا کا خوف کریں. وہ تو آپ کے پرانے جو سیاسی جس کو آپ نے بیعت کی تھی پھر چھوڑ دیا، وہ آپ کی عادت ہے. آپ لوگوں سے ملتے ہیں، پھر ان کی دوستی ان کو یوز کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وقت تو آپ کے گرو جنرل مشرف تھے، اور انہوں نے تو کوئی اور وجہ تھی ان کی کو کرنے کی. تو مجھے مت بتائیں کہ حکومت بالکل معیشت سٹینڈ الون کھڑی ہو چکی تھی، آئی ایم ایف واپس آ چکا تھا، ہمارے ریزرو 3.5 مہینے کے امپورٹس تھے. چیک کریں نمبرز. اس سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیا کریں، یہ شرمناک ہے. آپ اپنے کو لیڈر کلیم کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہیو بھی لیڈر کی طرح کرنا چاہیے، ایک گھٹیا آدمی کی طرح نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ.
بالکل وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو ہے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے آج ایک بار پھر جھوٹ بولا. اس نے ترقی کرتی معیشت کو تباہ کیا ہے. ہمارے دور میں فیکس آمدن میں اضافہ ہوا. عمران خان تو جھوٹ بولنے کے عادی ہیں. ہم نے سیاست پر ریاست کو ترجیح دی.